عزیز دوستو، اسلامی نئے سال کا آغاز ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا 1 سال پورا کر چکے ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ سال گزرا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پورا 1 سال مکمل گزر گئے ہوں۔ حالات موافق بھی آئے، ناموافق بھی آئے، خوشی کے موقع بھی آئے، غم کے موقع بھی آئے، خوشحالی بھی تھی اور پریشانیوں کا بھی سامنا رہا۔ بالآخر جیسا تیسا پورا سال مکمل ہو چکا۔ اب نیا سال شروع ہوا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی 6 تاریخ ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی امتیازی شان والا مہینہ ہے۔ بہت ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کی اہمیت کو بتایا ہے، تاکہ مسلمان، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والا، اس کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا بنے، اور اس مہینے کو اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو اصل موضوع ہے جمعہ کا، وہ یہ ہے کہ اتنی برکتوں والا مہینہ اور اتنی عظمتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ملنے کے بعد بھی، اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے کے بعد بھی، آج مسلمان اس کی برکتوں سے محروم ہیں، اس کی عظمتوں سے ان کے سینے خالی ہیں، اس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس سے غافل ہے۔ تو ایسے کیا اسباب ہیں، ایسے کیا اعمال ہیں، ایسے کون سے افعال ہیں، ایسی کون سی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ماہ محرم کی برکتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم کی برکتوں سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، تو اس سے متعلق باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سننے اور سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اشہر حرم میں قرار دیا ہے، اشہر حرم میں سے بتایا ہے۔ یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جن کو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، مہینوں اور سالوں دنوں کے تعداد کو متعین کرنے والا، مہینوں اور سالوں گھنٹوں ہفتوں کے نظام کو بنانے والا خدا کہتا ہے کہ 4
یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 مہینے تو بالترتیب ہیں، ترتیب وار ہیں، ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، یہ کے بعد دیگر ہیں۔ اور چوتھا مہینہ سال کے درمیان میں آتا ہے، وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری کے بعد آتا ہے اور شعبان المعظم سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 مہینے صرف اسلام میں ہی قابل احترام نہیں ہیں، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی اور زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان کا احترام رکھتے تھے، ان کے احترام کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے اپنی جنگوں کو اور قتل و قتال کو، قتل و غارت گیری کو، لڑائی جھگڑوں کو ان 4 مہینوں میں بند کر دیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ کا مہینہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے اور محرم کا مہینہ حج والے مہینے کے بعد آتا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ حج والے مہینے سے پہلے والا مہینہ قابل احترام قرار دیا گیا۔ ان مہینوں میں جنگیں رک جاتی تھیں، قتل و غارت گیری بند ہو جاتی تھی، تو لوگ حج بیت اللہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ سے نکل کر ذی الحجہ میں آتے تھے اور حج کرنے کے بعد ذی الحجہ کے بعد والے مہینے کو بھی قابل احترام قرار دیا گیا۔ وہ اس لیے تاکہ لوگ حج کے بعد عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنے اپنے وطنوں کو واپس لوٹ جائیں۔ تو یہ 3 مہینے لگاتار رکھے اور سال کے درمیان میں ایک مہینہ رجب کا رکھا، وہ اس لیے کہ اسی مہینے میں لوگ عمرے کی نیت سے بیت اللہ کو آیا کرتے تھے اور اسی مہینے میں تجارتی قافلے ایک دوسری جگہ منتقل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ لوگ عافیت کے ساتھ حج بھی کر سکیں اور ان کی تجارتیں بھی چل سکیں اور وہ عمرے بھی ادا کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 مہینوں کا احترام اسلام نے ہی نہیں سکھایا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی کفار و مشرکین اور زمانے جاہلیت کے لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے، ان کے احترام کو سمجھتے تھے۔ تو محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر روزے رکھنے کا کوئی بہترین زمانہ ہے، کوئی بہترین مہینہ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ اس کو کہا گیا ہے، اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے
سارے مہینے اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، سارے دن اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، سارے گھنٹے ہفتے اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن محرم الحرام کو بطور خاص اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوخ کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے، اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت کو پیدا کرنے کی غرض سے اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ جس کو کہا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ محرم کا مہینہ کتنی عظمت والا، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی فضیلتوں والا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین روزہ رکھنے کا زمانہ، نفلی روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محرم کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے محرم کے مہینے کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں کسی بھی دن آدمی روزہ رکھے تو ایک دن اگر روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ محرم کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، عظمت والا ہے، برکتوں والا ہے، اللہ کی رحمتوں کو بندوں کی طرف کھینچ کر لانے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کو بندوں کی طرف متوجہ کرانے والا مہینہ ہے، اللہ کا قرب دلانے والا مہینہ ہے، اللہ کا مقرب بنانے والا مہینہ ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، برس ہر برس سے ہم بیانات سنتے آ رہے ہیں، برس ہر برس سے ہمارے کانوں میں یہ باتیں پڑ رہی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلمان پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور کھلی اللہ کی بغاوت کے ساتھ اپنے خاندانی رسم و رواج سمجھتے ہوئے یا پھر کسی اور کی اتباع میں مسلمان اللہ کی بغاوت کھلے عام کر رہے ہیں۔ ہم نے کب سے نہیں سنا ہے کہ محرم میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے اور یہ کام کرنے چاہیے۔ جب یہ بات مسلمان کو بتائی جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہ کرنے کے کام ہے، تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ حق کو اختیار کرے، باطل کو ٹھکرا دے، وہ کرنے کے کاموں کو کرنے والا بنے اور نہ کرنے کے کاموں کو فوراً چھوڑنے والا بنے۔ یہ اس کے مومن ہونے کی پہچان ہے، یہ اس کے اندر ایمان ہونے کی پہچان ہے۔ اگر حق کے معلوم ہونے کے بعد بھی، اگر کرنے کے کاموں کے معلوم ہونے کے بعد بھی وہ کرنے کے کاموں کو نہ کرے اور حق کو اختیار نہ کرے، باطل کا باطل ہونا سمجھ میں آنے کے بعد بھی، نہ کرنے والے کاموں کا نہ کرنا سمجھ میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی باطل کو اختیار کرتا ہے اور نہ کرنے کے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو آخر کیسا مسلمان ہوں، کیا اسلام میرے اندر ہے، کیا ایمان میرے اندر ہے۔ آدمی کو جائزہ لینا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، محرم کا اتنا مبارک مہینہ اور اتنی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، لیکن رسم و رواج ہم نے ایسے بنا لیے ہیں، بدعات و خرافات ہم نے ایسے اختیار کر لیے ہیں کہ اس کی برکتوں سے ہم محروم ہیں، اس کی رحمتوں سے ہم محروم ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں رکی ہوئی ہیں، اور مسلمان پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ غلط کام کرتے جا رہے ہیں۔ میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ کیا کام ہے وہ جن کاموں کی وجہ سے محرم کی برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔
آپ نے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سن لیا کہ محرم کا مہینہ کیسی عظمت والا ہے، محرم کا مہینہ کیسی برکتوں والا ہے۔ ان اسباب کو، ان اعمال کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بات میں عرض کروں کہ محرم میں کرنے کے کام کیا ہیں، محرم میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ میرا ہمیشہ سے بیان کا انداز یہی رہا ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کرنے کے کام کیا ہیں وہ بتائے جائیں، تو اس لیے اس وقت یاد کروں گا کہ محرم میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم محرم کے مہینے میں اور اسی طریقے سے حرمت والے اور باقی 3 مہینوں میں بھی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے ظلم کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر سے مراد یہ ہے، ظلم سے مراد ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ تم لڑائی جھگڑے نہ کرو، قتل و غارت گیری نہ کرو، جنگ و جدال کو بند کر دیا کرو۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جب کفار و مشرکین اس کی عظمت کو سمجھتے تھے اور وہ جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے، تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے بند کرو، قتل و غارت گیری بند کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، معصیتوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھو، گناہوں سے دور رکھو۔ یہ کرنے کا کام ہے کہ آدمی یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو گزر چکے ہماری زندگی سے، 4تھا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج اس کی 6 تاریخ ہے، 5 دن ویسے گزر چکے، تو اس 4تھے مہینے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، میرے ساتھ بغاوت نہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گناہ کیا ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کے دل کو دکھانے والا ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کا چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی کا کٹانا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیبت کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کانوں کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بے شمار گناہ ہیں جن میں ہم روزانہ مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں اس بات کی مشق کر لیتا ہے اور ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کا پابند بنا لیتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پہل کرے، ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، اس لیے کہ محتاج ہم ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہمارے صدقہ اور خیرات کی ضرورت ہے۔ ضرورت اللہ کی ہمیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے پابند بن کر اللہ کو راضی اور خوش رکھ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی خوش رہ سکیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہ سکیں گے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا
یہ محرم میں کرنے کا کام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور مہینوں میں اور دنوں میں آدمی خیر کا کام کرے تو اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ان 4 مہینوں میں محرم کے مہینے میں اگر آدمی کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ویسے برائی کا گناہ اور اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جگہ کا فرق ہوتا ہے، زمانے کا فرق ہوتا ہے، وقت کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے آدمی باہر روڈ پر کوئی گناہ کرے اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، مسجد میں کوئی گناہ کرے اس کا ایک وزن ہے، بیت اللہ میں اگر کوئی گناہ کرے اس کا ایک وزن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آدمی اور دنوں میں کوئی گناہ کرے اور مہینوں میں کوئی گناہ کرے اس کا ایک وزن ہے، حرمت والے مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا ایک وزن ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کرے تو اس کا ایک الگ وزن ہے۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں میں کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہمارے ہاتھ غلط نہ پکڑیں، ہمارے پیر غلط نہ چلیں، ہماری زبان غلط نہ بولیں، ہم نماز نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ بولیں، سود نہ کھائیں، تجارت صحیح طریقے سے کریں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے ہوں، چاہے وہ اولاد کے ہوں، چاہے وہ بیوی بچوں کے ہوں، چاہے وہ بھائی بہنوں کے ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ہوں، چاہے وہ اپنے پاس کام کرنے والے مزدوروں کے ہوں، سارے حقوق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق اچھے سے اچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ان مہینوں میں تو یہ کام کرو، اور اگر کوئی ان مہینوں میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنا لیتا ہے، اچھے کاموں کا پابند بنا لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم خود اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیسی منافقت ہمارے اندر ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کے ہوتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ہماری حالت اور ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اور بن جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ کیا مسلمان ایسا بدلتا ہے؟ صحابہ کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا بدلنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر حال میں ہر لمحہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب اس نے اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کر لیا اور اللہ کے نبی کے غلام ہونے کا اقرار کر لیا تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب میری چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب میری نفس کی چاہتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ جو حکم دیں گے اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی جو راہ دکھائیں گے اس راہ پر چلنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے، لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا کوئی اور مطلب سمجھ لیا ہے کہ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دو رخے پن کی وجہ سے، یہ دو اگلے پن کی وجہ سے ہمارا کوئی وزن نہیں رہا، ہمارا کوئی وزن نہیں رہا، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی، ہمارا کوئی مقام نہیں رہا۔ دشمنان اسلام کے دلوں سے ہماری ہیبت اور ہمارا رعب نکل گیا، ورنہ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں کہ صحابہ کیسے تھے، دور سے ہی دشمن کی نگاہ ان پر پڑتی تو اس کے اندر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہماری حیثیت ختم ہو گئی، ہمارا نام و نشان مٹانے کے در پہ دشمن ہو گیا ہے اور اس کو اتنی ہمت ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا وزن خود گرا لیا ہے، ہم نے اپنی حیثیت خود گرا لی ہے اور ہم دوغلے پن کا شکار ہو گئے ہیں اور دو روپے پن کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری حیثیت ختم ہو گئی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظاہر میں بھی مسلمان بنیں، باطن میں بھی مسلمان بنیں۔ ظاہر بھی ہمارا مسلمان جیسا ہو، دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، راستے سے کوئی گزرے تو بتائے کہ یہاں سے مسلمان گزرا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز بتاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بتاتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز بتاتا ہے، اس کے سننے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے اس وقت عرض کرنے کا، ورنہ صحابہ کی بات کو سن کر آدمی متاثر ہو جاتا کہ یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور یہ جس مذہب کو مان رہا ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کا تاثر یہی ہے، اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں تو وہ ان کو اچھی نظر آتی ہیں، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں نام کے، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اچھا نہیں ہے۔ ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ کو ہٹا کر کسی اور کو ہماری جگہ لا کر اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلند فرمائیں گے، اور اللہ نے صاف فرمایا۔ آج جو طاقتیں اسلام دشمنی میں ابھر رہی ہیں، پچھلی تاریخ گواہ ہے، پچھلی تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اللہ نے انہی میں سے لوگوں کو ہدایت دے کر اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ادا فرمائی تھی۔ تاتاریوں کا فتنہ مشہور ہے، کیسے قتل و غارت گیری انہوں نے کی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پھر ایک وقت وہ آیا، اللہ نے انہی کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے صاف فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم روگردانی کرو گے، میرے احکامات سے روگردانی کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، تمہاری جگہ میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے۔ اللہ نے صاف فرمایا دوسرے جو آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ ظاہر میں بھی مسلمان ہوں گے، باطن میں بھی مسلمان ہوں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ایسے کام ہم نے اس میں کرنے شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی برکتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری میں کیا کرنا ہے؟ حدیث میں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین دن، سب سے افضل ترین مہینہ، سب سے افضل ترین وقت روزہ رکھنے کا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے میں کسی بھی دن آدمی روزہ رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روزے پر اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ امام نووی جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نفلی روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین مہینہ اور بہترین زمانہ محرم کا ہے۔ عورتوں کے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں عذر کی وجہ سے، اور مسلمان کسی عذر کی وجہ سے اگر روزے چھوڑ دیں مرد حضرات تو روزوں کی قضا بھی اس مہینے میں کر سکتے ہیں، نفلی روزے بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا کم از کم اب عاشورہ آنے والا ہے، عاشورے کا روزہ ہم رکھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کے روزے کے سلسلے میں 3 روزے آدمی رکھے، 9، 10، 11 یہ سب سے افضل ہے۔ اگر آدمی 3 نہیں رکھ سکتا، 2 رکھے۔ اللہ کے نبی نے جس کا حکم دیا ہے کہ آدمی صوموا یوم عاشوراء، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا معمولی فضیلت ہے؟ یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب 10ویں محرم آنے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں،
روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور اس نیت سے روزہ رکھیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور 10ویں محرم کا دوسرا عمل ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی سے کام لینا، وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض لے کر یا اسراف کر کے یا عام دعوت کر کے آدمی خرچ کرے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ روزانہ آدمی جو خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اس سے کچھ تھوڑا اضافہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی عاشورے کے دن اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ آدمی اگر یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو نظر آئے گا۔ تو یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہر برائی سے بچنا یہ محرم کا پیغام ہے، محرم کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے خود قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم نے ایسے غلط عقیدے، ایسے غلط کام اس مہینے میں اختیار کر لیے ہیں جن کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، جبکہ دین سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ ارے ذرا ہم سوچ کر دیکھیں، جس کے سال کی ابتدا ہی نحوست سے ہو اس کا پورا سال بھی منحوس ہو جائے گا۔ ہم پہلے مہینے ہی کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ ہرگز یہ عقیدہ اسلامی روایات کے مطابق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ تو عظمت والا ہے، نحوست والا نہیں ہے، فضیلت والا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اسلام کے مخالف عقیدہ ہے۔ ہرگز غم کا مہینہ نہیں ہے، ہرگز نحوست والا نہیں ہے۔ اور اس کو نحوست والا ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے؟ اس لیے سمجھ لیا ہے، جس سے پوچھے وہ جو غم کا مہینہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں شہادت ہوئی تھی۔ کیا شہادت بری چیز ہے؟ یقیناً یہ سانحہ ہم سب کے لیے دکھ کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن شہادت کیا بری چیز ہے؟ اگر کسی کی وفات کو غم کی یادگار بنانا ہے، اگر کسی کے انتقال کو غم کی یادگار بنانا ہے، تو ہم سب کے لیے سب سے زیادہ غم کا وقت وہ تھا جب ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہر پیر کا دن غم کا دن ہونا چاہیے، ہر ربیع الاول کا مہینہ غم کا مہینہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم غم کا مہینہ نہیں سمجھتے، دن کو ہم غم کا دن نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے، باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ غلط لوگوں کا داخل کیا ہوا غلط عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ شہادت کتنی عظیم الشان چیز ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر کے کیا پیغام دیا ہے، وہ پیغام کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کیوں دی تھی، آپ شہید کیوں ہوئے تھے، کس لیے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ مسلمان یہ تاریخ نہیں جانتے، بلکہ ماتم کی مجلسیں ہوتی ہیں، نوحہ کیا جاتا ہے، رونا دھونا کیا جاتا ہے، رویا چیخ اور چلا کر رویا جاتا ہے، اور اس میں من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں، موضوع قصے سنائے جاتے ہیں، اہل بیت کے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جن فضائل کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی جمعہ اللہ توفیق دے تو عرض کروں گا کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں، اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اہل بیت سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت سے محبت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے یہی طریقہ صحیح ہے، اس طریقے کے علاوہ جو لوگ
وقت نہیں ہے، سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مہینہ اللہ نے بڑی فضیلت والا بنایا ہے، اس کو غم کا مہینہ سمجھنا اور اس کو نحوست والا مہینہ سمجھنا یہ اپنے آپ کے منحوس ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے اپنا پہلا مہینہ، پہلا دن ہی نحوس سمجھ لیا، سال کا آغاز ہی ہمارا نحوست سے ہوا ہے، تو اب سال بھر ہمارا کیسے گزرے گا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ ہرگز صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور ماتمی مجلسوں میں شریک ہونا، نوحہ کرنا اور سر پیٹنا، بالوں کو نوچنا، جسم کو زخمی کرنا، یہ ہرگز اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا لیس منا من ضرب الخدور وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے سروں کو نوچتا ہے اور اپنے جسم کو پیٹتا ہے اور جاہلیت کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نوحہ کرنے کے بارے میں چیخ چیخ کر، چلا چلا کر رونا، یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور غم منانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ غم کے وقت کی اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کو غم لاحق ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے، رنج اس کو لاحق ہو جائے، تو اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے کہ تم صبر کرو، اور صبر کے فضائل بیان فرمائے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو بہت سارے خیر نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کو سوگ منانے کا مہینہ سمجھنا، یا ابتدائی 4 دنوں میں، ابتدائی 10 دنوں میں بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو تعمیر کرنے کو اچھا کام نہیں سمجھتے، گھروں کی تعمیر روک دیتے ہیں، خوشی کی تقریب نہیں کرتے، کاروبار بند کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر اچھے کام کو روک دیتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوگ منانے کی بھی شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سوگ منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی مجلسیں قائم ہو کر اجتماعی طور پر رو رو کر، چلا چلا کر رویا جائے، سر پیٹا جائے، جسموں کو زخمی کیا جائے، یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسا ماتم دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ماتم کو سننا بھی جائز نہیں ہے، اور ماتم کی جگہ جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تعزیے کا جو مسئلہ ہے، پنجے جو بٹھائے جاتے ہیں، میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنے غلط عقیدے اس سے متعلق ہیں۔ لوگوں نے یہ عقیدہ گھر رکھا ہے کہ جہاں یہ پنجے بٹھائے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر امام حسین بذات خود تشریف لاتے ہیں، ان کی روح حاضر ہوتی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اپنی عقل سے سوچ کر کے دیکھیں، جو روح چلے گئی پھر واپس نہیں آئے گی، اس لیے کہ جانے والے بھی 2 قسمیں ہیں۔ اگر جانے والا اچھا ہے، اس کو جنت کی نعمتیں مل گئیں، تو وہ ایسے برے ماحول میں ایسی روح کیوں آئے گی؟ اور اگر وہ غلط روح تھی اور اگر اس کو عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کو وہاں سے عذاب سے چھوٹ کر باہر آنے کی اجازت کون دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر جنت کی نعمتوں میں وہ روح ہے، تو وہ نعمتوں والے ماحول کو چھوڑ کر یہ گناہوں والے ماحول میں وہ روح آئے گی کیوں؟ اور اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو عذاب میں وہاں سے اس کو چھٹکارا دے کر یہاں بھیجے گا کون؟ تو یہ غلط عقیدہ ہے بالکل، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط عقیدہ۔ آپ شادی نہ کریں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن نحوست والا ہونے کا عقیدہ رکھ کر نہ کرنا یہ غلط ہے۔ آپ ہی محرم میں نہ کریں، سفر میں کر لیں، سفر میں نہ کریں، ربیع الاول میں کر لیں، کوئی غلط نہیں ہے انتظامی اعتبار سے، لیکن نہ کرنا اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ کر اگر کوئی شادی کے عمل کو روکتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کرنے والا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، سیرت پڑھیں گے آپ، تاریخ پڑھیں گے آپ، تو اندازہ ہوگا کہ محرم کا ہی وہ مہینہ تھا ایک روایت کے مطابق جس میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا تھا۔ اب اس سے اچھا جوڑا دنیا میں کوئی آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو اب کیا کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ان کا احترام حضرت علی کے دل میں بھی نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، محرم کا مہینہ جو عظمت والا ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ اس وقت سے عظمت والا ہے جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اور اللہ نے اپنے پاس ان کو بلانے کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، 10ویں محرم کے دن کا انتخاب فرمایا، تو یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ محرم کا مہینہ پہلے سے عظمت والا ہے، شہادت حسین کی وجہ سے اس میں عظمت نہیں آئی ہے، ورنہ تو محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کی وفات کو، کسی کی شہادت کو اگر غم کا دن، غم کا مہینہ ہم بناتے جائیں گے تو صحابہ کی، اولیاء کاملین کی سیرت اور ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو سال کا کوئی دن بھی خوشی والا نہیں ملے گا، سال کا کوئی دن بھی خوشی والا نہیں ملے گا، ہر دن کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دن کو، غم کا دن منانا جائز ہوتا اسلامی تعلیمات میں تو سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کا دن اس لائق تھا کہ اس کو غم کا دن منائے جائیں، لیکن اسلام میں کسی کے دن کو غم کا دن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے دن کو غم کا دن سمجھنا یا کسی مہینے کو غم والا مہینہ سمجھنا یہ ہرگز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، یہ کسی مسلک کی، کسی مشرب کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ عموماً جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ فلاں مسلک والوں کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسلک والوں کا مسئلہ ہے۔ بریلوی مسلک کے عالم دین حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کے فتاوی میں بھی لکھا ہے تعزیہ کرنا ناجائز ہے، ماتمی مجلسوں میں شریک ہونا ناجائز ہے، ماتم کرنا ناجائز ہے، ماتم دیکھنا ناجائز ہے۔ آپ ان کے فتاوی کو پڑھیں۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، کسی اور کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس میں خوب عبادت کریں، اللہ کی خوب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان غلط کاموں میں مبتلا ہو کر، یہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو سچے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔